ادھر آ جائیے، آ جائیں، بعد میں ٹائم دیں گے سنتوں کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حج بیت اللہ سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے حج بیت اللہ سے متعلق کچھ اہم مسائل بیان کیے تھے۔ آج بھی دیکھیں، میں حج بیت اللہ سے متعلق کچھ اور اہم مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دیں۔ دیکھیں، اچھی طرح سنیں بھی اور سمجھیں بھی، کیونکہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ بہت ہی کم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بس ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں اپنے اس بیان کے اندر لفظ ترکہ بولوں تو سمجھ جانا کہ ترکے سے مراد وہ مال ہوتا ہے جو انسان چھوڑ کر کے مرتا ہے۔ بھائی سنت پڑھو گے تو وہاں پڑھ لو پیچھے، نہیں تو بعد میں ٹائم دیں گے، بعد میں پڑھ لینا۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر حج بیت اللہ فرض ہونے کے باوجود حج بیت اللہ ادا نہ کر سکے تو اس کے ذمے یہ فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر یہ وصیت کر دے کہ اگر میں اپنی زندگی کے اندر حج فرض ادا نہ کر سکوں تو میرے مرنے کے بعد میرے ترکے میں سے، میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے کسی کو میری طرف سے حج بدل کے لیے ضرور بھیجا جائے۔ کیونکہ اگر آپ یہ وصیت کر دیں گے تب تو آپ کے وارثین کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ وہ آپ کی طرف سے حج بدل ضرور کرائیں، ورنہ نہیں۔ اور یاد رکھیں، آپ کے وارثین کے اوپر بھی آپ کی طرف سے حج بدل کرانا اسی وقت لازم ہوگا جب کہ حج کا پورا خرچہ آپ کے ترکے کے، آپ کے چھوڑے ہوئے مال کے 1/3 کے اندر آتا ہو۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ حج کا پورا خرچ ہے 1 لاکھ روپے، اور آپ نے جو ترکہ چھوڑا ہے، آپ نے جو مال روپے پیسے چھوڑے ہیں وہ 3 لاکھ روپے یا اس سے زائد بنتے ہیں، تب تو میرے عزیز بھائیوں یہ وصیت نافذ ہو جائے گی اور آپ کے وارثین کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ آپ کی طرف سے حج بدل ضرور کرائیں۔ لیکن دیکھیں، اگر حج کا پورا خرچ ہے 1 لاکھ روپے اور آپ نے جو ترکہ چھوڑا، آپ نے جو مال روپے پیسے چھوڑے وہ 3 لاکھ روپے سے کم بنتے ہیں، اس صورت میں یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی اور آپ کے وارثین کے اوپر یہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی طرف سے حج بدل ضرور کرائیں۔ کیونکہ دیکھیں، شریعت کا یہ اصول ہے کہ یہ مال جو ہمارے پاس موجود ہے، اس مال کے اوپر ہمارا اختیار اس وقت تک ہے جب تک کہ ہم پر مرض الموت طاری نہیں ہو جاتا۔ اس وقت تک ہم اس مال کو اپنا مال کہہ سکتے ہیں، اس وقت تک ہم اس مال کو جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے اوپر مرض الموت طاری ہوا، اسی وقت سے اس مال کے اوپر سے ہمارا اختیار ختم۔
اب ہم اس مال کو اپنا مال نہیں کہہ سکتے۔ ہاں البتہ 1/3 کی حد تک ابھی بھی اس مال کے اندر ہمارا اختیار باقی ہے، لہٰذا اگر ہمارے ذمے نمازیں باقی رہ گئی ہیں تو ان نمازوں کا فدیہ اسی 1/3 سے ادا ہوگا۔ اگر ہم سے میرے عزیز بھائیوں روزے چھوٹ گئے ہیں تو پھر ان روزوں کا فدیہ بھی اسی 1/3 سے ادا ہوگا۔ اگر ہمارے ذمے زکوٰۃ باقی رہ گئی تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اسی 1/3 سے ہوگی۔ اسی طرح اگر ہمارے ذمے حج فرض باقی رہ گیا ہے تو اس حج کی ادائیگی بھی اسی 1/3 سے ہوگی، اور 1/3 سے باہر کی وصیت وارثوں کے اوپر لازم نہیں ہوگی۔ اس لیے کہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں کہ حج فرض ہونے کے باوجود اپنی زندگی کے اندر حج بیت اللہ ادا نہ کرنا یہ بڑا ہی خطرناک ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم وصیت کر بھی جائیں لیکن ہمارا ترکہ اتنا نہ ہو، لیکن ہمارا چھوڑا ہوا مال اتنا نہ ہو جس کے 1/3 سے حج بیت اللہ ادا ہو سکے، پھر ہماری اس وصیت کا پورا کرنا ہمارے وارثوں کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ اگر وہ ہماری طرف سے حج بدل کرا دیں گے تو یہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہوگا، اور اگر نہیں کرائیں گے تو پھر آخرت میں ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ رب العزت ہر مومن کو سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور اہم مسئلہ، ہمارے بعض بھائی میرے عزیز بھائیوں حج بدل کراتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہاں دہلی سے حج بدل کرائیں گے تو کم سے کم 4-4.5 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہی اپنے کسی رشتہ دار سے بات کر لیتے ہیں، اس کے پاس پیسے بھیج دیتے ہیں، وہ وہیں سے حج بدل کر لے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اچھی طرح سمجھیں اور اچھی طرح سنیں۔ دیکھیں اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ شدید مجبوری کے بغیر اس طریقے سے حج بدل ادا نہیں ہوتا۔ اگر میں دہلی میں رہتا ہوں اور میرے ذمے حج فرض ہے تو اگر میں کسی کو اپنی طرف سے حج بدل کے لیے بھیجوں تو وہ بھی میرے ہی شہر یعنی دہلی سے جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مکہ مکرمہ میں سے آپ نے کسی کو پکڑا اور اسے 1000-2000 روپے دیے اور اس سے حج بدل کرا لیا۔ اگر میں دہلی میں رہتا ہوں تو جو بندہ میری طرف سے حج بدل کے لیے جائے گا وہ بھی میرے شہر دہلی ہی سے جائے گا، مکہ مکرمہ سے میرے پیارے بھائیوں نہیں جائے گا۔ دیکھیں یہ اور بات ہے کہ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا اور اس نے ترکہ بالکل نہیں چھوڑا، اس نے مال دولت روپے پیسے بالکل نہیں چھوڑے۔ اب اس کے وارثوں نے یہ سوچا کہ بھائی کچھ اور نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا ہی کرا لے کہ مکہ مکرمہ میں کسی رشتہ دار کو پیسے بھیج دیں، اس سے بات کر لے، وہ ہماری میت کی طرف سے حج بدل کر لے گا۔ تو یاد رکھیں اس صورت میں بھی اصول اور قانون تو یہی ہے کہ اصول اور قانون کے اعتبار سے یہ حج بدل ادا نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے تو یہ ان کا کرم ہے، اور نہ ہونے سے بہرحال یہ صورت بہتر ہے، لیکن اصول اور قانون یہی ہے۔ دیکھیں شریعت کا فیصلہ یہی ہے کہ اگر میں کسی کو اپنی طرف سے حج بدل کے لیے بھیجوں تو جو بندہ حج بدل کے لیے جا رہا ہے وہ میرے ہی شہر سے جائے گا، دوسرے شہر سے نہیں جائے گا۔ آج کل میرے عزیز بھائیوں یوں سمجھے کہ حج کرنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، کیونکہ حج کرنے پر بہت ساری قانونی اور سرکاری پابندیاں عائد ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے آپ درخواست دیں، اس کے بعد قرعہ اندازی میں آپ کا نام آئے نہ آئے۔ لہٰذا دیکھیں جب ایک بندے کے اوپر حج فرض ہو گیا اور اس نے اپنی طرف سے حج پر جانے کی
حج پر جانے کی پوری قانونی کوشش کر لی پھر بھی نہ جا سکا، ایسا بندہ اللہ رب العزت کے یہاں معذور ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے اور حج پر جانے کے جتنے بھی قانونی ذرائع ہو سکتے ہیں، جتنے بھی جائز ذرائع ہو سکتے ہیں، ان تمام کو اپنانے کی کوشش کرے، پھر بھی نہ جا سکے تو ایسا بندہ اللہ رب العزت کے یہاں معذور ہوگا۔ لیکن ایک ایسا بندہ جو حج فرض ہونے کے باوجود بھی اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائے اور حج پر جانے کی فکر نہ کرے، کوشش نہ کرے، تو یاد رکھیں ایسا بندہ اللہ رب العزت کے یہاں گناہگار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیو، جب آپ ایک مرتبہ حج کر کے آئیں گے، اللہ رب العزت ہر مومن کو اس سعادت سے نوازے اور بار بار نوازے، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ اس عبادت کے اندر اللہ رب العزت نے کیا چاشنی رکھی ہے، اس عبادت کے اندر حقیقت میں کیسی مٹھاس ہے، کیسی لذت ہے، کیسا ذائقہ ہے۔ میں نے تو صرف ایک مرتبہ عمرہ کیا ہے اور اس کے بعد سے میری اپنی جو کیفیت ہے، میں سچ بتاتا ہوں میرے پاس بیان کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں۔ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ حج کے اندر سارے ارکان عقل کے خلاف ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس حج کی عبادت کے اندر عشق کی جو لذت رکھی ہے، عشق کی جو شان رکھی ہے، اس کی وجہ سے اس حج کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے ساتھ عشق، اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کی عظمت انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور انسان جب ایک مرتبہ حج کر کے آتا ہے تو ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب بندہ ایک مرتبہ حج کر کے آتا ہے تو میرے پیارے بھائیوں، سچ میں اس کی جو پیاس ہے، اس کی جو طلب ہے، اس کی جو تڑپ ہے، وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی اور بار بار جانے کو دل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی بار بار جانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ دیکھیں زندگی میں فرض ایک مرتبہ کیا ہے، لیکن دوبارہ جانے پر کوئی پابندی نہیں۔ آپ کا جب بھی من کرے، آپ کا جب بھی دل کرے، آپ میرے پیارے بھائیوں نفلی حج کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس وقت اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کسی بھی نفلی عبادت کے لیے میرے عزیز بھائیوں کسی بھی گناہ کے ارتکاب کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ چونکہ یاد رکھیں نفلی عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر ہم نہیں کریں گے تو میرے پیارے بھائیوں کوئی گناہ نہیں ہوگا، جبکہ دوسری طرف گناہ سے بچنا فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ میں مثال کے طور پر ایک بات جو ہے وہ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا بڑا آسان ہوگا۔ دیکھیں جب بندہ ایک مرتبہ حج کر کے آتا ہے تو میرے پیارے بھائیو حج کمیٹی کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آنے والے 5 سال تک وہ دوبارہ حج کے لیے نہیں جا سکتا۔ اب آپ ایک مرتبہ یوں سمجھ لیجئے کہ پچھلے سال حج کر کے آئے، آپ کا دل کیا کہ میں اس سال بھی اللہ رب العزت کا گھر دیکھنے کے لیے جاؤں، آپ کے دل میں یہ خواہش اور تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اس سال بھی حج بیت اللہ کے لیے جاؤں، آپ نے اس سال بھی حج کمیٹی میں حج کی درخواست دے دی، لیکن اس کے اندر یہ لکھ دیا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی حج نہیں کیا، اس کے اندر یہ لکھ دیا کہ میں نے پچھلے سال حج نہیں کیا، تو آپ نے یہ نفلی حج کرنے کے لیے میرے پیارے بھائیوں جھوٹ بولا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، جھوٹ سے بچنا میرے پیارے بھائیوں فرض ہے۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ ایک نفلی عبادت کے لیے آپ نے جھوٹ بولنے کے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اور یاد رکھیں شریعت کے اندر کسی بھی نفلی عبادت کے لیے جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں۔
اس طرح کی تمام باتیں شرعاً ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ اسی طرح دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، ہمارے ایک بھائی کے اوپر لوگوں کا قرضہ ہے، تو یاد رکھیں اس قرضے کو ادا کرنا حج کے اوپر مقدم ہے۔ اب ہمارا یہ بھائی لوگوں کا قرضہ تو ادا نہیں کر رہا، لیکن ہر سال نفلی حج کے لیے جا رہا ہے، ہر سال نفلی عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ ایک فرض کام کو چھوڑ کر نفلی کام کے لیے جا رہا ہے، تو یاد رکھیں یہ بھی شریعت کے اندر ناجائز ہے، حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ رب العزت ہر مومن کو سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں ہمارا ایک بھائی جو ہے وہ ہر سال نفلی حج کے لیے جا رہا ہے، وہ ہر سال نفلی عمرے کے لیے جا رہا ہے، جبکہ گھر والوں کو اور جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے ان کو خرچ کے اندر تنگی ہو رہی ہے، ان کو گھر کا خرچہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پورا نہیں دے پا رہا ہے، تو یہ بھی میرے پیارے بھائیوں شرعاً ناجائز ہے۔ بلکہ یاد رکھیں اگر کسی انسان کو یہ محسوس ہو کہ اس وقت فلاں کام کے اندر خرچے کی زیادہ ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں نفلی حج کے مقابلے میں، ایسی صورت میں نفلی عمرے کے مقابلے میں اس کام کے اوپر خرچ کرنا میرے پیارے بھائیوں زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ مثال کے طور پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت ارض فلسطین پر ہماری مائیں، اسی طرح ہماری بہنیں، اسی طرح ہماری بچیاں بیٹیاں، اسی طرح ہمارے بچے روزانہ بھوک سے بلک رہے ہیں، روزانہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ اگر ہم نفلی عمرہ کرنے کی بجائے، اگر ہم نفلی حج کرنے کی بجائے کسی طرح اپنے یہ پیسے ان کی مدد کے لیے پہنچا دیں، تو یقین جانیں اللہ رب العزت ہمیں ان کی مدد کرنے کا جو ثواب مرحمت فرمائیں گے وہ ایک نفلی حج سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اس کی میں ایک آسان سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے ایک بہت ہی بڑے بزرگ ہوئے ہیں عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ، یہ اعلیٰ درجے کے فقیہ ہیں اور اعلیٰ درجے کے تابعی ہیں۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ ایک مرتبہ حج کے سفر پر جا رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک قافلہ بھی تھا۔ وہ قافلہ میرے پیارے بھائیوں آپ کے ساتھ ہی تھا۔ اس قافلے والوں کی ایک مرغی مر گئی، انہوں نے اپنی مرغی کو کوڑے کے ڈھیر میں اٹھا کر کے پھینک دیا۔ یہ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ اپنے قافلے والوں سے ذرا پیچھے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ قریب کی بستی سے ایک چھوٹی سی بچی نکلی اور اس مردار مرغی کے اوپر تیزی سے جھپٹی، اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک کپڑے میں لپیٹا اور جلدی سے بھاگ کر کے کھڑی ہو گئی۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ یہ منظر دیکھ کر کے بڑے حیران ہوئے، آپ بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے سوچا کہ اس مردار مرغی کو اتنے شوق کے ساتھ اٹھا کر اور اتنی رغبت کے ساتھ اٹھا کر لے جانے والی یہ بچی آخر ہے کون؟ آپ کسی طرح پتہ کر کے بستی میں اس معصوم بچی کے گھر پہنچے۔ آپ نے جا کر کے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ یہ مردہ مرغی اٹھا کر کے کیوں لائے؟ اس معصوم بچی نے بتانے سے منع کر دیا۔ آپ نے جب بار بار اصرار کیا تو وہ معصوم بچی کہنے لگی کہ حضرت میرے باپ کا انتقال ہو گیا جو اکیلے ہمارے گھر کے اندر کمانے والے تھے، میری ماں بیوہ ہے، میرے کوئی بھائی نہیں ہے، میں لڑکی ذات ہوں، تنہا گھر کے اندر رہتی ہوں، اور حضرت ہم جو ہیں وہ کئی روز سے اس حال میں ہیں جس میں شریعت نے ہمیں مردار کھانے کی بھی اجازت دے رکھی ہے، لہٰذا میں یہ کرتی ہوں کہ جب بھی اس کوڑے کے ڈھیر میں کوئی مردار چیز پھینکتا ہے اسے اٹھا کر کے لے آتی ہوں اور ہم اسے کھا کر کے گزارا کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ یہ سن کر کے لرز اٹھے، آپ یہ سن کر کے تڑپ اٹھے، آپ یہ سن کر کے کانپ اٹھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اپنے ساتھی کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگے کہ یہ بتا ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت ہمارے پاس غالباً 2000 دینار ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتا کہ ہمیں اپنے گھر واپس جانے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ تقریباً 20 دینار کی ضرورت ہے۔
آپ نے فرمایا یہ 1980 دینار اس معصوم بچی کو دے دو، ہم اپنے گھر چلے جائیں گے اور اس سال نفلی حج نہیں کریں گے۔ اور مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے کہ ان دیناروں سے اس بچی کو، اس کے گھر والوں کو جو فائدہ ہوگا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں جو اجر و ثواب مرحمت فرمائیں گے وہ نفلی حج کے اندر بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ اس کام کے اندر خرچے کی زیادہ ضرورت ہے تو نفلی عبادت کے مقابلے میں اس کام کے اوپر خرچ کرنا میرے پیارے بھائیوں زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے اور آپ حضرات کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔